السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ بفضلہ ومنہ وکرمہ۔ صحیح بخاری کتاب البیوع باب نمبر 41۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کا عنوان لکھتے ہیں، باب صاحب السلعۃ احق بالصوم۔ اس بات کا بیان کہ جو بیچی جانے والی چیز ہے اس کا مالک زیادہ حقدار ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کی قیمت بتائے۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو تبویب ہمارے سامنے بیان کی، اس میں اگر غور کیا جائے تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کوئی حتماً یا قطعاً تعبیر اختیار نہیں کی، یعنی ایسا نہیں کہا کہ ہر صورت میں جو چیز کا مالک ہے وہی قیمت بیان کرے گا یا وہی بتائے گا، نہ ایسی قطعی انداز میں تبویب بیان کی اور نہ ہی اس کو اس سے روکا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کے پیش نظر ہے، اور اسی طرح پھر دیگر ایک اور حدیث ہے، اس کو سامنے رکھ کر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ جو تبویب ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کی قیمت وہ بتائے جو اس چیز کا مالک ہے، بہتر اور افضل والی کیفیت ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ذرا حدیث ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث ہے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے، عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی النجار، اے بنو نجار، ثامنونی بحائطکم، تم اپنے باغ کی قیمت بتاؤ، وفیہ خرب ونخل، اس باغ کا کچھ حصہ ویران بھی تھا اور کچھ میں نخلستان یعنی درخت اور نہر وغیرہ یا اس طرح کی پانی کا کچھ حصہ تھا۔ اب اس حدیث کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں، سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی حدیث، یہ حدیث اس زمانے سے تعلق رکھتی ہے جب ہجرت مدینہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تھے، تو وہاں یہ بنو نجار سے آپ نے یہ کہا کہ بھائی تم اپنے اس باغ کی قیمت بتاؤ۔ تو اس سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو صاحب جس کی ملکیت میں ہے چیز وہ قیمت بتانے کا حقدار ہے۔ کچھ محدثین نے سے یہ فائدہ بھی اخذ کیا ہے، ملکیت والا جو قانون ہے وہ بھی اس سے اخذ کیا ہے، اس پر ہم انشاءاللہ العزیز آگے چل کر بات کریں گے اپنی کسی اگلی نشست میں، کہ بیچنے والا وہ کب کسی چیز کو اور کیسے بیچ سکتا ہے۔ تو یہاں پر اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سامان کا جو مالک ہے وہ حقدار ہے کہ وہ اپنے سامان کی قیمت کو مقرر کرے اور بیان بھی کرے، اور یہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ جو شخص بیچ رہا ہے اسے معلوم ہے کہ یہ چیز میں نے کتنے میں خریدی ہے، اس پر میرے اخراجات کتنے آ رہے ہیں اور میرا اس پر منافع کتنا ہونا چاہیے، ساری باتیں اسے زیادہ پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے وہ زیادہ حقدار ہے۔ یہاں پر یہ بات ہو گئی ایک۔ اسی سے ریلیٹڈ دوسری بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اونٹ خریدا تھا، اور اس میں اس اونٹ کی قیمت اللہ کے نبی نے خود ایک اوقیہ مقرر کی تھی، یعنی خریدنے والا خود اس کی قیمت مقرر کر رہا ہے۔ تو اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ اخذ ہوتا ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کی قیمت دونوں اطراف سے مقرر کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن زیادہ حقدار کون ہے؟ جو سامان کا مالک ہے۔ لیکن اگر خریدنے والا کوئی ایسی قیمت مقرر کرتا ہے جو بیچنے والے کو قبول ہے، تو یہ اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری چیز، اس میں ایک بات اور بیان کی جا رہی ہے جو قیمت کے تعین کے حوالے سے ہے۔ گو اس میں
قیمت کے تعین کے حوالے سے صرف ایک دو باتیں اس میں کی گئی ہیں آخری میں. وَفِيهِ خِرَبٌ، جس باغ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ بنو نجار اپنی باغ کی قیمت بتاؤ، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے یہ دو کلمات بیان کیے ہیں. یہ اللہ کے نبی کے کلمات نہیں ہیں. فیہ خربن، اس باغ کی قیمت بتاتے ہوئے مطلب یہ بات بھی تھی کہ اس باغ میں کچھ حصہ ویران تھا، یعنی اس میں کوئی درخت، کوئی پھل، کوئی ایسی چیز نہیں تھی. وَنَخْلٌ، اور کچھ حصہ جو تھا وہ بڑا زرخیز نخلستان تھا، کھجوروں کے درخت اور پھلوں کے درخت اور پانی کی چھوٹی سی نہر، یہ چیز. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ان دونوں باتوں کو دیکھیں، یہ جو خربن اور نخل کے الفاظ کو اگر مد نظر رکھیں تو اس سے کچھ اشارہ ملتا ہے کہ کسی بھی چیز کی قیمت کے تعین میں کون کون سے عوامل جو ہوتے ہیں وہ کار فرما ہوتے ہیں. قیمت کا تعین صرف یہ نہیں ہوتا کہ سامان کا مالک اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، بلکہ اور مارکیٹ کے کچھ دیگر جو عوامل ہوتے ہیں، اس چیز کی سپلائی ہے، اس چیز کی طلب ہے، ٹھیک ہے، اور اس چیز کی اور تیاری میں جو محنت صرف ہو رہی ہے، جو اخراجات آ رہے ہیں، وہ سب چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں کسی بھی چیز کی قیمت کے تعین میں. اس میں دو قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں. ایک تو نظریہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کی قیمت کا تعین حکومت وقت کرتی ہے اور اس میں حکومت وقت کو کرنا بھی چاہیے. ایک ایوریج قیمت جو ہے وہ اوور آل مقرر کر دی جائے. المیہ یہ ہے کہ اس بات کو وطن عزیز اگر میں پاکستان کی بات کروں تو مجھے تو یہ بات کہیں بھی نظر نہیں آتی، لیکن جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہاں پر یہ چیزیں بڑی حد تک کنٹرولڈ نظر آتی ہیں. وہاں کنزیومر کورٹ ہے، وہاں پر فوری طور پر یہ چیز چیلنج ہو جاتی ہے کہ کسی ایک چیز کی قیمت میں آپ نے 10 پیسے کا اضافہ کیا تو کیسے کیا. سم ٹائم کورٹ کے آرڈرز اس میں آ جاتے ہیں، سم ٹائم حکومت جب تک اپروول نہیں دیتی اس وقت تک کوئی اس طرح کی چیزوں کی قیمت اپنی مرضی سے آگے نہیں بڑھا سکتا. یہاں تو بہرحال جس کا دل چاہتا ہے، جب جو دل چاہتا ہے قیمت مقرر کر لیتا ہے. حکومت نے اگر تھوڑی سی مہنگ مطلب کسی چیز کی مطلب پیٹرول کی قیمت میں تھوڑا سا اضافہ ہوتا ہے تو اس میں 10 ٹائم اضافے ہمارے مقامی لوگ جو ہیں، ہماری عوام خود ہی کر لیتی ہے. پیٹرول کی قیمت کم ہوتی ہے تو اس وقت یہاں پر اس چیز کی قیمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ ایک جملہ معترضہ تھا جو ہماری اس بات سے تعلق نہیں رکھتا، لیکن اس سے ہمارے مزاج کا تعین ضرور ہو رہا ہے کہ شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے اور ہم کسی چیز کے تعین میں کیا کر رہے ہیں. تو خلاصہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ کسی بھی چیز کے تعین میں اس کی پوری کیفیت کو مد نظر رکھا جائے گا، اس کی اندر جو نقائص ہیں، جو کمی ہے، جو عیب ہے، اس کو بھی مد نظر رکھا جائے گا، اور جو اس کی خوبیاں ہیں اس کو بھی مد نظر رکھا جائے گا. چیز کی قیمت بتانے کا زیادہ حقدار سامان کا مالک ہے، اس چیز کا مالک ہے، لیکن اگر خریدنے والا اس چیز کی قیمت بتا دیتا ہے اور وہ سامان کے مالک کو اور اس پر اعتراض نہیں ہے تو اس میں شریعت کے نزدیک اس میں کوئی اعتراض والا پہلو نہیں ہے. اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.